السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ کل جو 2 سوال باقی تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کمپانین جو تھے صحابہ کرام کیا بیٹل کے دوران وضو کرتے تھے نماز کے لیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو پانی سے دور ہے، کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے اور اس کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ بہت آسانی کر دی گئی کہ جو لوگ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے، اس لیے کہ پانی ان سے دور ہے، وہ پانی سے دور ہیں یا بیمار ہیں اور پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو تاریخ میں کتابوں میں آتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اوقات میں دوپہر میں جیسے قیام کر لیا سفر میں، ظہر اور عصر کی نماز وہاں پڑھ لی، پھر آگے بڑھتے تھے، تو جہاں قیام کرتے تھے وہاں پانی کی جگہ پر ٹھہرتے تھے، کسی کنویں پر، کسی تالاب پر، کسی جگہ۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ آ پڑی جہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ جیسے ایک موقع پر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ نے حکم دیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو زیادہ تر تو آپ کا معمول یہ تھا کہ پانی کے قریب قیام کرتے تھے اور پانی کے قریب ٹھہر جاتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھتے تھے، لیکن اگر کہیں ایسا ہے تو تیمم کی اجازت مل گئی ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ جو سنیکس ہیں، جو زہر، جن کے اندر جو زہر آتا ہے سانپ کے اندر، وہ زہر طبیعی ہوتا ہے یا کہیں اور سے زہر آتا ہے؟ یعنی پیدا جب ہوتا ہے اس وقت سے زہر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 قسم کے سانپ ہوتے ہیں۔ ایک زہریلے سانپ وہ ہوتے ہیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے اندر زہر ہوتا ہے، اور بہت سے سانپ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ماحول اور ایٹماسفیئر کے اندر جو ہوا کے اندر زہریلا مادہ ہے وہ سوکھ کر لیتے ہیں، وہ جس طرح میگنیٹ کھینچتا ہے لوہے کو، اس طرح، اور پھر ان کے جسم میں وہ زہر بنتا ہے۔ تو دونوں قسم کے سانپ ہیں، اللہ کی قدرت ہے ان سانپ کے اندر زہر کا ہونا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کس فائدے کے لیے یہ سانپ، لیکن انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو ہوا کے اندر جو زہریلا مادہ ہے وہ اس کو جذب کرنے کی صلاحیت اس سانپ کے اندر ہے، اور پھر اس سانپ کے زہر کو دواؤں وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو گفتگو چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے ذکر فرمائی۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، اسٹارز بنائے، لتہتدوا بها، تاکہ تم اس کے ذریعے سے گائیڈ لائنز حاصل کرو، ہدایات حاصل کرو، راستے صحیح طور پر تم معلوم کر سکو۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے تاریکیوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، اور سمندر کے اندھیروں میں بھی۔ اب آج کل جو لوگ، ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں بہت آسانی کا سفر ہے، لیکن اب بھی جو شیپ اور فیری چلانے والے ہیں، جو ہوائی جہاز چلانے والے ہیں، وہ اس کا انتظام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ستاروں کے ذریعے، خاص طور پر سمندری جہازوں کو چلانے والے آج بھی ستاروں کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جب کہ یہ تمام چیزیں نہیں تھی جو آج آسانیاں میسر ہیں، اس زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک سمت سے دوسرے سمت جانا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ اس لیے کہ رات کے وقت میں انسان اپنا سفر کیسے طے کرے، کیسے پتہ چلے کہ کس سمت جا رہا ہے؟ تو یہ ستاروں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی۔
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ سے میں نے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک میں نے پڑھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ ذبح ہو جاتے، تو یہ اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے میرا علم ہے، وہ 63 آپ نے اونٹ ذبح کیے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ نے 20 اونٹ ذبح کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80۔ تو آپ مجھے اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں یا نہیں۔ بہت محبوب تھا بیٹا، اس وقت تک دوسری کوئی اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اوور 90 تھی۔ ایسے وقت میں بڑھاپے کا سہارا ایک بیٹا ہوتا ہے۔ تو آزمائش یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ صرف آزمانا تھا، اسی وجہ سے خواب میں بتلایا گیا، ڈائریکٹ وحی کے ذریعے حکم نہیں دیا گیا۔ اور جو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر آپ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ذبح ہو جاتے۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی ذبح کرانے کی، اگر ذبح کرانا ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم دے دیتے، لیکن مقصود صرف آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے ساتھ محبت میں اور دوستی میں اللہ کے حکم کو ماننے میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی جو حج بدل کرتے ہیں جی وہ کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور جو زندہ ہے ان کے ضعیف ہے ان کے طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے اور کیا انشاءاللہ، ان سے اجازت وغیرہ لینی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تفصیل سے بتائیں پلیز۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا ہماری بہن کا کہ 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، جس میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ تو یہ بات جو آپ نے کہی یہ صحیح ہے، 63 کا واقعہ، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہی نمبر ملتا ہے کہ 63 آپ نے قربان کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ 63 میں حکمت اور نمبر کیا ہے کہ آپ کی عمر بھی 63 کی ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک اشارہ تھا، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری عمر 63 ہونے والی اس لیے 63 ہی قربان کریں، لیکن ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو قربانیاں کی ہیں وہ 63 جانوروں کی۔ ہمارے بھائی کا جو سوال تھا بہت بہترین سوال ہے۔ حج کا موقع قریب ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت سے مسائل جو حج سے متعلق ہیں وہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ حج بدل کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض اور واجبات ایک ایمان والے پر، جس کو ہم بنیادی ارکان کہتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، یہ جو 4 عبادتیں ہیں، اس میں 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم کسی کو اپنا بدل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کی طرف سے کوئی اور نماز پڑھ لے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے ذمے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور انتقال ہو گیا تو وارثین آپ کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے رکھنے باقی تھے آپ کے اور آپ نے روزے نہیں رکھے، رمضان میں بیمار تھے، انتقال ہو گیا، تو آپ کی طرف سے کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ہاں، روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو 2 عبادتیں ہیں، اس میں کوئی اور بھی آپ کی عبادت کو ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہوئی ہے لیکن آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کوئی سونا ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہسبینڈ آپ کا ادا کر دیتا ہے۔
یا ہسبینڈ کے پاس مال ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے مال نہیں، بیوی دے دیتی ہے، یا والد صاحب دے دیتے ہیں بیٹے کے مال کی زکوٰۃ، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت میں یہ ہے کہ جب تک انسان سفر کر سکتا ہے، یعنی وہاں تک جا کر ارکان کی ادائیگی کرنے کے قابل ہے، تو وہ خود حج کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہیں رہا کہ سفر کر سکے، بیماری اس قدر ہے یا بڑھاپا اس قدر ہے کہ سوار ہونے کے قابل نہیں رہا، سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، یا بیماری ایسی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح اب بیماری سے صحت پانے کی امید نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کی طرف سے یا اس عورت کی طرف سے حج ادا کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے وہ آدمی رہتا ہے وہیں سے حج کرایا جائے گا، اور بہتر ہے کہ ایسے آدمی کو بھیجے جس نے اپنا حج ادا کر چکا ہو، تاکہ اس پر حج فرض نہ ہو اور آپ کی طرف سے وہ حج ادا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پوچھا گیا۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہوا ہے لیکن وہ سواری پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، اتنا بوڑھا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس کا قرضہ تو ادا کرتی تو ادا ہوتا یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ اللہ کا قرضہ بھی اسی طرح ہے کہ جب تم حج ادا کرو گی اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، آپ نے حج پہ جانا؟ جی آپ نے حج پہ جا رہے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے، حج کے ارکان پورے کریں تو خیریت سے واپس آئیں۔ آمین۔ میرے لیے، میرا نام رفعت ہے، میرے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے دعا فرما دیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کر دیں۔ انشاءاللہ۔ بہن، میں بیوہ ہوں، 2.5 سال سے میرے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمائے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں، میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، انشاءاللہ سب بھائی کے لیے بہنوں دعا کے لیے کریں جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ بہن، مجھے بتائیں میں کیا پڑھوں؟ میں رشتہ کروانا چاہتی ہوں، اکیلی رہ کے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بہترین زندگی کا ساتھی عطا فرمائے۔ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جی، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ سورہ ممتحنہ انشاءاللہ پڑھتے رہیے آپ۔ سورہ ممتحنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلے پروگرام میں۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ پوچھنا تھا، ہم جو ہیں حنفی مسلک سے ہیں، جی جی، اور ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل چاروں طرف خواتین جو ہیں وہ یہ بحث مباحثہ کرتی ہیں کہ قرآن شریف مت پڑھو اور پڑھ کے بخشو مت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندہ اپنا ہی کام کر کے جائے گا، اپنے ہی اعمال لے کے جائے گا۔ لیکن اس کی تو حدیثوں میں اس کی تو وہ ملتی ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں، پڑھ کے بخشیں، اور قرآن شریف تو تلاوت کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کو بھی یہ بحثیں چلتی ہیں کہ بھئی آپ قرآن شریف نہ پڑھیں، تو اس سلسلے میں آپ کی مذہبی مطلب رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں۔ پروگرام ہماری بہن کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی کا کوئی بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ روزانہ آپ سورہ ممتحنہ 28ویں پارے 28 پارے کی 3rd سورت جو ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کی حال ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو مبارک ہو حج پر جانے کے لیے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے۔ میں نے ابھی سنا نا، آپ کو وہ بہن کہہ رہی تھی حج پر جا رہے ہیں، تو پھر میں نے کل فون کیا، میں کہا آپ کو مبارک بھی دوں، تو آپ کو بولوں کہ میں بلیک پور سے بولتی ہوں، کافی دیر کا آپ کو پتہ ہے۔ اچھا جی، میرے لیے دعا کرنا، میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کرنی، ادھر جا کر اس کی شادی کے لیے۔ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام میرا بہن ہے، دنیا پر نام بھائی ماں باپ پہلے چلے گئے ہیں۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا نام لکھیں۔ جنید حسن احمد کا نام لے کے نا، اس کا نام، اس نے 3 حج بھی کیا ہے،
عمرہ بھی کیا، بہن نے آج کروایا. ابھی جو کام کرتا ہے وہ کام ہی نہیں اس کا ہوتا نا، نوکری بھی نہیں اس کو ملتی، اور شادی کے لیے بھی نہیں کچھ اس کو. ابھی 35 سال عمر ہو گئی ہے. اللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اسے جا کے دعا کرنا، اللہ پاک نبی پاک اپنی رحمت دے صدقے ہر گناہوں دی معافیاں دین تو اپنے گھر وچ موقع دیں. بس آمدان دا میں کہہ رہی ہوں اس کی شادی ہو جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر عمرے پر جائے اور نبی پاک کے روزے پر جائے. جب ادھر جائیں گے اس ہم سب کی طرف سلام کرنا اور پوری امت کے لیے دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ. اور میرا خامد بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں ان کی زندگی میں اس کی شادی کا نیک صلہ بنے انشاءاللہ. ابھی اس کی عمر بھی جا رہی ہے. جی جی. اور جس طرح دیکھ کہتے ہیں بھی نیک ہو، 5 سال نماز پڑھتی ہوئے اللہ رسول جاننے والی ہو، ایسا جن بیوی کو ملے نا. جو پہلے وہ بہر سے کہہ رہے تھے، آج کل یہ کہہ رہے تھے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے پیچھے ختم نہیں کروانا چاہیے، وہ زیادہ چل رہا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سنا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تقبل اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. آپ میرے لیے میرا سلام پیش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے میرے لیے دعا بھی کرنا. بہت بہت دعا کرنا. میں بہت دکھی، اللہ تعالیٰ مجھے پھر بلائے. ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے آپ کو. آمین آمین. میرے لیے مجھے یاد رکھنا. اچھا میرا نام ٹھیک ہے. السلام علیکم. دیکھیے ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ قرآن کو پڑھ کر اس کا ثواب ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں. یقیناً قرآن کے پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بات چلی آ رہی ہے. یہ جو نیا ایک لوگوں کا نظریہ نکلا ہے کہ نہیں صرف اپنے لیے کرنا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ غلط ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. حدیث میں جو آتا ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ اس نے کیا ہے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی نیکی کا کام کر دیا ہے، اور وہ لوگ اس سے اب تک وہ نیکی کرتے رہ رہے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. او علم ينتفع به، یا کوئی علم جاری کر گیا ہے، پڑھانے والے نے قرآن پڑھا دیا ہے، لوگ اس کے طلبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھنے کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. یا ولد صالح، بیٹا ہے، اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، نیک بچے دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، یہ ان کو پہنچتا رہتا ہے. تو قرآن مجید کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، جیسا ابھی اس سے پہلے آ چکا کہ زکوٰۃ بھی کسی کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے، حج بھی کسی کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے جو کہ فرائض میں سے ہیں. تو یہ جو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ہم اس کو ثواب کو بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ عبادت ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. کچھ لوگ یہاں پر یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ نہیں قرآن کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. یہ غلط ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قرآن کو کیوں یاد کر رہے تھے؟ حافظ قرآن کیوں بنے؟ قرآن کے پڑھنے کا یہ شوق کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے. حدیث میں جو آتا ہے جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی. یہ کیوں؟ تاکہ تلاوت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے کر رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قرآن سنائیے. یہ کیوں؟ حالانکہ قرآن سمجھ چکے تھے، وہ جیسے آیت نازل ہوتی آپ ان کو ایکسپلین کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب قرآن تو جیسے ہی نازل ہوا سمجھا دیا گیا، لیکن پھر اس کو بار بار پڑھا جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آتے ہیں، پورا جو جہاں تک قرآن نازل ہوا ہے اتنا قرآن سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل قرآن سناتے تھے. تو یہ قرآن کی تلاوت میں بھی ثواب ہے، اس کے الفاظ کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور یہ ثواب ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں. ایک قرآن کی آیت سے اشکال کرتے ہیں وہ کہ دیکھو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کوششیں کی، وہ دوسروں کی کوششوں کا اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں جو نفی کی گئی ہے کہ نہیں فائدہ ہوگا، وہ ایمان کا ہے.
کہ اگر مرنے والا بغیر ایمان کے مرا ہے تو کوئی شخص اس کو اپنے ایمان سے نفع نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر ایمان کے ساتھ مرا ہے تو اپنے اعمال سے ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کو، جیسے صحابہ کرام نے کیا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ غلط ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اپنے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے۔ قرآن مجید کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو اتنا زیادہ ہے کہ اس کی حیرت سے اس کی آنکھیں کھل جائے گی۔ آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، 5 رکوع 6 رکوع، لیکن آپ اگر اس کے حروف گننا چاہیں اور ان حروف کے اندر آپ ایک ایک کو 10 مرتبہ، وہ بھی کم از کم ہے، جمعے کے دن اس میں اضافہ، رمضان میں اس میں اضافہ، گویا بلینوں کے حساب سے نیکیاں اس کو مل جائے گی، اور پھر اس کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ یہاں ذکر کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ امام ہیں، 4 اماموں میں سے ان کا ایک نام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، میں نے پوچھا یا اللہ تیری رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا قرآن کی تلاوت میں۔ میں نے یہ سوال کیا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنے میں یا بغیر سمجھے پڑھنے میں؟ اللہ کی طرف سے بھی جواب آیا فہمن او بلا فہمن، چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں ثواب ہے۔ وہ ہمارے زبان سے جو نکلنے والے لفظ ہیں قرآن مجید کے، ہر لفظ کے بدلے اللہ نے کیا لکھ رہا ہے۔ اس لیے اس تلاوت کو بیکار نہ سمجھیں، اس تلاوت کے اندر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، خود انسان کی اپنی زندگی پر اس کے اثرات ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی زندگی میں جو خیر و برکات ہیں، اللہ کی طرف سے جو اس کے کاموں میں مدد ہے، وہ دوسرے آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ رات کا وقت ہو، ستارے چمکتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہمارے مکان جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے آسمانوں پر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں قرآن کریم کی عظمت، محبت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جن کی اولاد بے نکاح ہے اللہ ان کے نکاح کو آسان فرما، اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما اور شادی کے تمام مراحل آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری وجہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس وقت حرمین میں موجود ہے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جو لوگ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کے ارادوں کی تکمیل فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔